وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 12 سے 15۔ آج کا موضوع، کیا ہم روز جزا کو جھوٹ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرزے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے اور ذرات کی طرح بکھرنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 12، آیت نمبر 11 سے پڑھ لیتے ہیں۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے، تب بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین ہم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شغل میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو اس دن دھکیل کے لے جایا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف۔ ہاذہ النار، ان سے کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے، کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں؟ اس لوحہ داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے عمل کیا۔ سامعین اکرام، بہت اہم آیات ہیں، اور آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں، یعنی جو جہنمیوں کے لیے ہیں یا جنتیوں کے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ اس کے آئینے میں اپنی صورت دیکھنی چاہیے، کیونکہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جہنم کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے تو اکثر اوقات جو ہے اس میں ان صفات کے حامل، یعنی ان صفات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں پہنچے۔ جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اس صفت کا لازمی ذکر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جنت میں جا پہنچے۔ بہرحال یہ دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی ان جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ تو ہم دیکھیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کن صفات کی بدولت لوگ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں آیت نمبر 11 میں بہت وضاحت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے خرابی ہے، یعنی دوزخ ہے۔ ویل
جہنم میں ایک گڑھا ہے جس سے دوزخ جو ہے 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے، ایسا خطرناک گڑھا ہے۔ بہرحال مکذبین کا وہ ہے جھٹلانے والا، یا اور پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، الذین ہم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شغل میں کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کو اگر آپ نے بامقصد نہ لیا اور حقیقی مقصود کو نہ جانا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی زندگی لازماً کھیل تماشا، یعنی ایک بات میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا اگر آپ نوٹ کرتے ہیں تو کر لیں، وہ یہ ہے کہ اگر دنیا سے اس کا اپنا مقصود نکال دیا جائے، یعنی حق کو اگر نکال دیا جائے تو پھر باطل رہ جاتا ہے۔ یہ بات آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، دنیا میں حق اور باطل دونوں ہیں۔ اگر ہم نے حق کو قبول نہ کیا تو پھر باطل کے اندھیروں میں ہم جا پڑیں گے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یعنی اس میں مسلمان اور مشرک کا، یہاں دیکھیں اس میں جو دوزخیوں کی وہ صفات بیان ہو رہی ہیں، اس میں وہ لفظی بحث نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، دوزخی کون لوگ ہیں، صرف ان کی صفات کا تذکرہ ہے، ان کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ مکذبین ہیں اور خوض یلعبون ہیں، ہم فی خوض یلعبون۔ اب اس میں دیکھیں، نہ منافق، نہ مومن، نہ مشرک، نہ کافر، کسی کا بھی تذکرہ نہیں، نہ سکھ، نہ ہندو، کسی کا، نہ مسلمان، کسی کا بھی تذکرہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایک مخصوص صفات کے لوگ ہی جہنم میں جائیں گے، خواہ وہ زبان سے اپنے آپ کو کچھ ہی کہتے ہوں۔ آج یہ صفات جو بیان ہو رہی ہیں، یہ اللہ ماشاء اللہ تمام مسلمانوں پہ فٹ ہوتی ہیں۔ ہم اصل میں ہم نے اپنے دین کو جھٹلا دیا ہے۔ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تکرار سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے دین کو نہ تو پہچانا ہے، اور اصل یہ ہے کہ ہم حق کو نہ جانا ہے نہ جاننا چاہتے ہیں۔ حق کون ہے؟ اللہ، جو کہ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود ہے، ہمارا محبوب ہے۔ اگر اس منزل کو آپ نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ جھٹلانے والے ہیں حق کو۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے حق، ما خلقناہم الا بالحق، ایک مقصد سے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ایک مقصد سے ہے اور ایک وقت تک کے لیے ہے۔ لیکن اگر کسی نے وہ مقصد جاننے کی کوشش نہ کی، نہ جانا، تو پھر یہ جو ہے یہ جھٹلانے والے ہیں، یعنی مقصد حیات کو جھٹلانے والے لوگ مکذب ہیں۔ تھوڑا سا سامنے کرام دیکھیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ میں کوئی نہ عالم ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ مفتی ہوں، قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور جو ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے، جو ہماری سمجھ میں آیا ہے، جو قرآنی مفہوم ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے سوچنا سمجھنا آپ کا کام ہے، اور باقی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، وہ سوچے یا سمجھے۔ اصل میں تو اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، یہ میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اصل میں اس قرآن کا مخاطب میں ہوں اور آپ ہیں، اور ہم نے کرنا کیا ہے، یہ اس دنیا میں، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، اس دنیا میں اگر ہم نے حق کو نہیں پہچانا، حق کو اپنی منزل نہ بنایا، تو یقیناً ہم جہنم میں جا پڑیں گے۔ جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں چاہے جتنا بھی آپ کے پاس مال و دولت ہو یا ظاہری کامیابیاں آپ بٹول لیں، امریکہ کے صدر بن جائیں، پاکستان کے بن جائیں، ہندوستان کے بن جائیں، اور ڈھیروں دولت کما لیں، ڈھیروں بنگلے پیدا کر لیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ یعنی وہ شخص جہنمی ہے، بالکل واضح الفاظ میں۔ اسے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی مفتی مجھ پہ فتویٰ لگا دے گا، فتویٰ بھی نہیں لگا سکتا اس بات پہ۔ جس نے اپنے مولا کو بھلا کے زندگی گزاری، اب حق کو نہ جانا اور حق کو مقصود نہ بنایا، وہ یقیناً جہنمی ہے۔
زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں زبانی کلمہ کام نہیں آتا جب تک آپ کا اس کلمے پر یقین نہ ہو۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، ان بکیڑوں میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ الذین ہم فی خوض یلعبون، یہ لوگ اپنے شغل میں کھیل رہے ہیں۔ اب شغل کیا ہے؟ دنیا میں بہت سے یعنی اشغال ہیں، آپ کا کوئی بھی مشغلہ ہو سکتا ہے۔ زندگی کو یعنی آرام اور آسائش کے ساتھ گزارنا یہ بھی ایک مشغلہ ہے، بیکار فضول مشغلہ ہے۔ دنیا تو آرام کے لیے نہیں ہے، آرام و آسائش کے لیے تو نہیں ہے، آرام و آسائش کی جگہ تو جنت ہے سامنے کرام۔ بہرحال یہ جملہ خاص طور پہ نوٹ کر لیں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں، اور روز قیامت میں اس بات کی شہادت دوں گا کہ میں نے یہ میسج خوب تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون۔ اب ان کا یعنی بہرحال یہ فی خوض یلعبون کا میں نے معنی بیان کر دیا کہ جو اپنے شغل میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون، اب ان کا جب وہاں جائیں گے نا اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، کس طریقے سے لے جائیں گے؟ ان آیات میں یا وہاں ان سے کچھ بات چیت ہوگی، وہاں موجود جو فرشتے ہیں یا جو بھی ہیں تو ان کی طرف سے کچھ بات چیت ہوگی، لیکن جو آیت نمبر 13 ہے اس میں ان کا جو استقبال جس طریقے سے ہوگا، کن لوگوں کا؟ روز محشر کو جھٹلانے والوں کا عملاً۔ یہ نہ سمجھے سامعین کرام کہ یہ آیات جو ہیں میرے لیے نہیں ہے، بہت تباہ کن تصور ہے جب آپ قرآن کو اپنے لیے نہیں غیر کے لیے سمجھ لیتے ہیں، بہت تباہ کن تصور ہے، کیونکہ آپ تو اس خبردار کرنے سے اپنے آپ کو خبردار ہی نہیں کرتے۔ یہ تو جناب ہم تو مکذب ہے ہی نہیں، ہم تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا ہوا کہ ہمیں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں ہے؟ یہ تو ہم زبان سے کہتے ہیں نا کہ دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن ہمارا جو مقصود و محبوب و مطلوب ہے اصل میں وہ دنیا ہے۔ تو بہرحال دنیا داروں کو میں اگر یہ کہوں کہ دنیا داروں کو قرآن کی زبان سے میں کہہ رہا ہوں، یہ سامنے کرام اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ اے محبوب آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے اس سے جو پھر گیا میری یاد سے اور نہیں چاہتا اب یہ صرف دنیا کی زندگی، بالکل ہمارے بارے میں فٹ آتی ہے، ہمیں اور تو کچھ چاہیے ہی نہیں، دنیا مل جائے وافر مقدار میں، اونچا عہدہ ہو، اونچا ڈگریاں ہوں اور لمبا چوڑا کاروبار ہو، پیسوں کی ریل پیل ہو، تو بس اور تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ اب ان کا ان دنیا داروں کا، میں دیکھیں دنیا دار کا لفظ کہہ رہا ہوں، میں کسی مشرک، کافر، منافق کسی کا نام نہیں لے رہا، کوئی ضرورت نہیں ہے ان آیات کی روح سے، کوئی دنیا دار جو جھٹلانے والے ہیں روز جزا کو، جیسے کہ ہم نے آج جھٹلا دیا ہے اور اپنے شغل میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض میں یعنی عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، مرد اور خواتین اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا دنیا میں اچھی زندگی گزارنے یا ایک پرآسائش اور آرام والی زندگی گزارنے کے مقصد کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی گول ہے، بس جانوروں کی طرح ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ آگ ہے کس کے لیے؟ آپ یہ دیکھیں مکذبین کے لیے ہے ان آیات کی روح سے۔ فویل یومئذ للمکذبین،
بہرحال یہ دیکھیں کافی عبرت ہے اس میں، اور ابھی وقت ہے، چند دن باقی ہیں، زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، اس میں رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے۔ بہرحال جب یہ وقت گزر جائے گا تو جہنم ان مکذبین کا ٹھکانہ ہے، اور اب اس آیت نمبر 13 سورہ طور میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے سلوک کیسا ہوگا، ان سے سلوک کیسا ہوگا۔ ان کو دھکیل دھکیل کے لے جایا جائے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکیلا جائے گا، دھکیل دھکیل کر لے جایا جائے گا۔ تھوڑا سا تصور کر لینا، یہاں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ جہنمیوں کو مکذبین کا ایک گروہ ہے جو دنیا میں دنیا ہی کے لیے جیتے تھے جیسا کہ ہم۔ اب روز قیامت تو حق ہے، اگرچہ ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہمیں خبر دے رہے ہیں، اور اس خبر کے ذریعے ہمیں یعنی خبردار کرنے کی کہ بھئی یہ انجام ہے مکذبین کا۔ تو اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کر لیں کہ ایک 500-600 لوگوں کا، جیسے کہ وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، یا جانوروں کا، گایوں کا، بھینسوں کا، جو بھی ایک ریوڑ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو خیر ان کو تو دھکیلا نہیں جاتا، لیکن بعض اوقات دیکھیں، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی عبرت کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے، عید قربان پہ مثال کے طور پہ کسی نے ایک بکرا خرید لیا، دمبا خرید لیا، اب وہ نئے مالک سے مانوس تو نہیں ہے، نہ نئی جگہ جانے سے مانوس ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو، یا گائے ہے مثال کے طور پہ، گائے کو لے جا رہے تو یا تو وہ بتک جاتی ہے یا وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ یہ چھوٹے جانور، بکرا، دمبا وغیرہ نا، یہ کھڑے ہو جاتے، ان کو پھر گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے۔ بعض اوقات لاٹھیوں سے مرمت کی جاتی ہے ان کی۔ تو وہ اب یہ ہے نا کہ یہ دھکیلنا مطلب یہ ہے کہ یہ دوزخ کی طرف جانا جو ہے، یہ دیکھیں نا پھانسی کے تختے پہ، میں آپ کو عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی جو پھانسی گھاٹ ہوتی ہے اس کی طرف بعض اوقات ہم نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ اسٹریچر پہ ڈال کے وہاں لے جایا جاتا ہے پھانسی گھاٹ، مطلب کسی کی پھانسی کا دن ہے۔ اب موت کو تو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، مومنوں کے لیے تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، لیکن جو دنیا دار ہے عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کو وہ چل نہیں سکتے۔ پھانسی گھاٹ مثال کے طور پہ 4 بجے صبح پھانسی دینی ہے کسی کو، اب وہ 3:30 بجے اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے تو وہ اس کی ٹانگیں جواب دے دیتی ہیں۔ اب یا تو پکڑ کے اسے لے جائیں گے، اور یا جو ہے اسٹریچر پہ لٹا کے وہاں کھڑا کر کے اس کے گلے میں جو ہے پھندا ڈال دیا جاتا ہے، نیچے سے تختہ کھید دیا۔ لیکن وہ جو منظر ہے نا سامعین کرام، یہ تو جہنم ہے، یہ موت کی طرف ان کو نہیں لے جایا جا رہا، ابدی عذاب کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھے۔ دیکھیں ہم نے تو بہت سی توقعات لگا لی ہیں شفاعت کی، اللہ کی رحمت کی، دنیا دار کے لیے رحمت نہیں ہے سامنے کا، گناہگار مومنوں کے لیے ہے، باغی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، یا وہ اشخاص جو نام سے اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن اگر ان کی روش مشرکانہ ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ روش مشرکانہ ہے، روش کافرانہ ہے، نظریات کافرانہ ہے، یہ تو ہمارے ہیں سامنے کرام، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں۔ ان کے لیے کوئی گنجائش، کوئی رمق نہیں ہے۔ حدیث میں بھی بالکل یہ مضمون واضح ہے، اور قرآن میں بھی بالکل واضح ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آیت نمبر 13 کی بات کر رہا ہوں کہ جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل کر لے جایا جائے گا، اب ان سے وہاں کہا جائے گا، اب یہ میں دھکیلنے کی آپ کو بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تصور تو کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس گروہ میں تصور کریں، نہیں، وہ مکذبین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آتش جہنم کو عملاً جھٹلا دیا، جیسے کہ ہم، میں یہ ضرور کہوں گا، جیسے کہ امت مسلمہ، اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے، امت مسلمہ نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کو عملاً ہم جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ محض ایک کتاب ناظرہ یا کتاب حفظ یا کتاب حسن قرات۔ آپ دیکھیں قاری لوگوں کے سینکڑوں قاری آپ کو مل جائیں گے نیٹ پہ، سینکڑوں قاری، اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی تصویریں بھی دیکھ لیں، جو قرہ حضرات ہیں ان کی تصویریں دیکھ لیں۔ بہرحال میں یہ ظاہری شکل و صورت تو یعنی وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا، ایک شخص قاری ہے اور وہ داڑھی منڈوا رہا ہے، ایک شخص حسن قرات یعنی کا ماہر ہے، لیکن اس کی عملی زندگی میں اسلام نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرو، اللہ کرے سب لوگ اچھے ہوں اور ٹھیک ہوں، لیکن ایسا تو ہے، بہت سے حافظین قرآن مل جائیں گے، وہ قرآن کے مطلب سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، حفظ کیا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ وہ طوطے کو آپ ایک جملہ رٹا دیتے ہیں نا کہ طوطے چوری کھاؤ گے، اس کو اگر آپ کہیں نا بولنے والے طوطے کو، اور یہ جملہ اس کو ذرا رٹا دیں، تو پھر وہ اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ طوطے چوری کھاؤ گے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، یا اس کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور یہ حقیقت پر مشتمل ہیں، اس کو دیکھیں، نہ تو جھوٹ سمجھنا چاہیے، یہ بالکل حق ہے۔ تو ان یعنی لوگوں کا تذکرہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن ان کو دھکیل کے لیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا تصور تو کر لیں، آتش جہنم ابدی ٹھکانہ، اس کی طرف جب لے جایا جائے گا، اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، یوم یدعون الی جہنم دعا، جنتیوں کو تو نہیں، جنتی بڑے شوق سے جائیں گے، عذاب کو وہ دیکھیں گے، بھڑکتے ہوئے شعلوں کو، تو وہ تو ان کی تو پاؤں جواب دے جائیں گے، پھر بھی ان کو مار کے لے جایا جائے گا۔ خیر مار کا تو یہاں تذکرہ نہیں ہے، دھکے دے کے، دھکیل کے، چلو ھذہ جہنم التی کنتم تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، کیا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ یعنی ہم تو اس وقت بھی سامنے کرام افسحر ھذا، اس وقت تو یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے یہ تو جادو، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا بل ہوا ساحر، یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ تو ان سے وہاں اب کہا جائے گا تضحیق کے طور پہ کہ اس افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو؟ یہ جادو نہیں ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ وہ نظر کا ایک ملمہ ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ تھا، تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنا دکھاتے ہیں جو کام ہے یا ہم دکھائیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی تم دکھا دو۔ تو انہوں نے ان کے پاس جو
لاٹھیاں اور رسیاں تھیں تو وہ میدان میں پھینک دی، تو وہ لوگوں کو، وہ بنی نہیں سانپ وغیرہ، لوگوں کو سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا انہوں نے. وجاءوا بسحر عظیم، وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ نہیں بنی، لیکن انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا. تو لوگوں کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ، تو جادو ہمیشہ ملمہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، ایسا یعنی نظر آتا ہے ایسا. تو بہرحال ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا. تو بہرحال سامعین کرام یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین هم فی خوض یلعبون. یہ آیت نمبر 11 بھی پڑھ لیتے ہیں. فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. ترجمہ سنا دیں. الذین فویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، جو خوض کسی شغل میں کھیل رہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن ان کو آگ، جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دھکیل کے لے جایا جائے گا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. یہ خاص طور پہ آیت میں آپ کو عرض کر دوں سامعین اکرام، یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے، امت مسلمہ کے لیے. کیوں کہ ان لوگوں نے آتش جہنم کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے، مانتے ہی نہیں. ساری تیاریاں ہم دیکھیں ظاہر میں ہمارے لیے آتش جہنم کی تیاری میں، یہ زندگی جو ہے نا، ہم آتش جہنم کی تیاری کے لیے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ آگ ہو. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے، نظر نہیں آتا تمہیں؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. فويل يومئذ للمكذبين Woe on that day to the deniers, الذين هم في خوض يلعبون those who play with speculation. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا The day when they are shoved into the fire of hell forcefully. هذه النار التي كنتم بها تكذبون This is the fire which you used to deny. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون Is this magic, or do you not see? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.